بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام، مہمانان اعزام اور ہمارے بہت ہی مشفق اور اس مجلس کے صدر محترم جناب ماسٹر شبیر احمد زخمی صاحب اور اسی طرح سے یہاں آئے ہوئے تمام گارجین حضرات، سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس یوم جمہوریہ جو جشن ہم منا رہے ہیں حقیقت میں کسی دن جشن منانے کا موقع عنایت فرمائے اور ہمیں خاص طور سے ہم جو قوم ہے اس قوم کو حقیقی معنی میں آزادی ملے اور اس کے لیے ہم تقاضا کرتے رہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، بات یہ ہے کہ آج یوم جمہوریہ ہے اور یوم جمہوریہ کی مناسبت سے الحمدللہ اپنے گاؤں میں بہت سارے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں اور آپ مائک سے بھی آوازیں سن ہی رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے مولانا منظور احمد شمسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں، چونکہ ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور محبت بہت کرتے ہیں، تو ان کی محبت میں اور ان کی شفقت نے مجھے یہاں بلایا۔ باقی بہت ساری جگہوں سے دعوت نامہ میرے پاس آیا ہوا تھا، جا نہیں پایا، ہو سکتا ہے ناراض بھی ہو جائے، لیکن بہرحال ایک مجبوری تھی۔ بہرحال یہاں آیا تو میں یہ سمجھا کہ ہلکا پھلکا کوئی پروگرام ہوگا، لیکن ماشاءاللہ یہاں کے بچے جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں کوچنگ کے شکل میں اور اس کے صورت میں، تو انہوں نے اپنا ایک پروگرام جو پیش کیا ہے ماشاءاللہ ان کو سن کر اور دیکھ کر دل مسرت سے جھوم اٹھا اور ہمارے دل میں خوشی کے اور بہجت و سرور کے شادیانے اور ایک طرح سے کہتے ہیں گلشن کھلنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ جو تیاری تھی اور ان کے اندر جو کانفیڈنس تھا، جو خود اعتمادی تھی، یقیناً یہ بچے اگر ان کو صحیح طور پر سنوارا جائے، ان کے ذوق ادب کی آبیاری کی جائے، ان کی صلاحیت اور ان کے جو ان کی استعداد ہے اگر ان کو پروان چڑھایا جائے تو یقین جانیے کہ میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے اس گاؤں اکٹھا جو پوری علمی بستی ہے، یہاں پر اٹھتے ہونہار چھپے ہوئے بچے موجود ہیں کہ اگر ان کی صلاحیت کو اچھے انداز میں اگر نکھارا جائے اور سنوارا جائے، اس کو صلاحیت کو پروان چڑھایا جائے تو مستقبل میں اس اکٹھا جو نام ہے یہ نام اور مزید روشن ہوگا اور یہ بچے کامیاب ہوں گے، اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں گے اور اپنے علاقے کا بھی نام روشن کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرپرست جو ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ حقیقت ہے کہ مولانا منظور احمد شمسی صاحب جو ہے دامت برکاتہم العالیہ، حقیقت ہے کہ انقلابی آدمی ہے۔ اپنے زمانے میں جب ان کی جوانی تھی تو گرچہ ہم نے ان کی تحریکوں کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم نے سنا ہے، اور آج بھی جب ہم مدرسے میں ہیں تو دیکھتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صفات سے متصف کیا ہے اور وہ جذبہ صادق کیا ہے جس کی وجہ یہ کام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پیچھے چڑھ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے بہت سارے شاگرد ہیں جو اپنے اپنے فیلڈوں میں کامیاب ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ایک ایسا شخص نہیں بلکہ شخصیت کہے انہیں، ایسی شخصیت جو جس ادارے یا جس کوچنگ سینٹر کی سرپرست ہو تو
یقینی بات ہے کہ اس کوچنگ سینٹر کی خصوصیات الگ ہوں گے اور اس کی امتیازات بھی الگ ہوں گے. یقینی بات ہے کہ ایک عالم دین ہے، باوقار عالم دین اور خطیب اور مفکر اور مدبر انسان ہے، انقلابی اور تحریکی آدمی ہے. یقینی ہے کہ ان کے جو اصول ہوں گے، اس کے ضوابط ہوں گے کوچنگ سینٹر کے، وہ اسی طرح کے ہوں گے. کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا کہتے ہیں، چاہے جتنا بھی کچھ ہو جائے. میں یہ کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ انسان کے اخلاق اور کردار اور ان کی سوچ کا ان کے بچوں پر اثر ہوتا ہے اور ان کے اداروں پر اثر ہوتا ہے اور ادارے میں آنے والوں کا اثر ہوتا ہے. یقینی بات ہے کہ جب یہ خود انقلابی اور تحریکی آدمی ہے تو یہاں آنے والے بچوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں کے جو بچے پڑھ کر جب نکلیں گے تو واقعی میں وہ بھی استعداد اور صلاحیت ہوں گے، انقلابی ہوں گے اور تحریکی ہوں گے، جو پورے خطہ کے اندر، پورے مضافات کے اندر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ وہ بچے جنہوں نے اپنے طور پر جس طرح سے بھی تیاری کی ہے اور یقینی بات ہے کہ مجھے اعتمادی اور کانفیڈنس کے ساتھ جو پیش کیا ہے، یہ آگے چل کر انشاءاللہ اس خطہ اور مضافات کے نام کو روشن کریں گے. اور اسی طرح سے وہ دینی اور دنیاوی دونوں کو لے کر کے آگے بڑھتے چلیں گے. ایک مکالمہ مجھے بہت پسند آیا اس میں، خاص طور سے جو مکالمہ انہوں نے پیش کیا تھا. یقینی بات ہے کوچنگ سینٹر ہے، سب میں عصری تعلیم ہے، اس میں سب کچھ ساری تیاری ہوتی ہے. اس میں آخری بات میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی امتیازات اور خصوصیات کیا ہے. تو ان امتیازات اور خصوصیات میں اس بچے نے کہا کہ یہاں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہے. ماشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سرپرست کا اثر ہوتا ہے. سرپرست جب مولانا جیسے ہوں گے تو یقینی بات ہے کہ وہاں اس کی رنگ ہو یا اس کے جو ہے اس کی رنگت آئے گی، اس کی خوشبو پھیلے گی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ بچے نے وہ یہ کہا کہ ہم نے غلط یہ کیا ہے کہ دونوں کو خانے میں بات کیا، عصری تعلیم کو اسکول کے لیے اور دینی تعلیم کو مدرسہ کے لیے. میں آپ کو بتاؤں بہت حیرت کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہے، دوسری طرف قاسم الزہراوی ہے، تیسری طرف آپ اسی طرح سے دیکھتے چلے جائیں جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں ہیں اور بڑے بڑے جو امام ہیں، امام شافعی ہے یا امام احمد بن حنبل ہے یا اسی طرح سے جابر بن حیان ہے، جتنے بھی نام ہیں، ابھی فی الحال ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، جتنے بھی نام ہیں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھت کے نیچے پڑھنے والے لوگ تھے. ایک چھت کے نیچے، ایک ہی چھت کے نیچے امام غزالی بھی پڑھ رہے ہیں اور قاسم الزہراوی بھی پڑھ رہے ہیں. کسی کو الجبرا سے زیادہ تعلق ہو گیا تو وہ اس میں چلا گیا، سائنس بن گیا، سائنسداں بن گیا. کسی کو علم فقہ سے مناسبت تھی، وہ علم فقہ پڑھ کر کے فقیہ بن گیا، امام غزالی بن گیا. تو پڑھتے تھے ایک ہی چھت کے نیچے، لیکن دونوں تعلیم ایک ساتھ ہوتی تھی. تو ماشاءاللہ اس کوچنگ سینٹر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں پر ایک چھت کے نیچے دونوں طرح کی تعلیم ہے. جہاں بچہ جس طرح کا ذہن چلے وہاں اس کو میدان میں جا کر کے تعلیم حاصل کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. باتیں بہت ساری ہیں اور ہمارے چونکہ مہمانان کرام بھی ہے، ان کو بھی اپنا تاثر پیش کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو بات سمجھ میں آئی اور جو ہمیں مناسب لگا ابھی فی الحال فوری طور پر میں نے وہ پیش کر دیا. ہم گزارش یہی کریں گے اور درخواست بھی کریں گے گارجین حضرات سے اور ایک خطہ کے ذمہ داروں سے اور ایک خطہ کے ہوش مند لوگوں سے کہ وہ اپنے بچوں کے، اپنے ہونہار کے روشن مستقبل کے لیے سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے ایسے اداروں کا انتخاب کریں. اور ماشاءاللہ مولانا خود یہاں پڑھاتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، مولانا بھی پڑھاتے ہیں اور اپنا رنگ ان پر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بچوں پر. تو یقینی بات ہے آپ اگر اس ڈی بی ایس کوچنگ سینٹر کے اندر اگر اپنے بچوں کو دیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ کا بچہ بھی باصلاحیت، ہوش مند اور باہمت بنے گا، انقلابی اور تحریکی بنے گا. ان باتوں کے ساتھ اپنے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں. الحمدللہ.